پاک فوج کے جوان روزانہ شہید ہوتے ہیں. روز ہم شہداء کے جنازے اٹھاتے ہیں, انہیں دفن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سلیوٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان فوج کے اوپر اتنا اعتراض کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستانی اپنی فوج کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. اور عمران خان صاحب آج جلسے کے بعد کہیں اپنی پارٹی کو توڑ تو نہیں دیں گے, کہیں پارٹی کا جنازہ تو نہیں نکل جائے گا, بلکہ مزید جنازہ تو نہیں نکل جائے گا. یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تنخواہیں اور مرات اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیا ایک غریب ملک کے اندر ججوں کی اتنی تنخواہیں ہونی چاہیے؟ یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا. اور بھارت پاکستان کے کرکٹ کو پھلتا پھولتا کیوں نہیں دیکھنا چاہتا؟ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں بھارت جو ایک اڑنگی دے رہا ہے, اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, اور پاکستان اس بار کیا بھارت کے سامنے بلیک میل ہوگا؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہی وہ سپورٹ ہے, یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں. ناظرین, ہماری وہ فوج ہے جو 2 دہائیوں سے مسلسل لاشیں اٹھا رہی ہے, مسلسل شہداء کے جنازے اٹھ رہے ہیں, اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ہمارے پاس کوئی خبر نہ آئی ہو جس میں پتہ چلے کہ آج فوج کے جوان شہید ہو گیا, آج ایف سی کے جوان شہید ہو گیا, آج رینجرز کے اوپر کوئی اس طرح کا دہشت گردانہ حملہ ہو گیا. روز کے بہاف پہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور یقین مانے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ خاص لوگ, کچھ ایک سیاسی پارٹی کے خاص لوگ, اگر میں کلیئرلی بولوں تو تنقید کرتے ہیں فوج پہ. اور یہ تنقید کیوں ہوتی ہے؟ کیا یہ تنقید کسی بھی صورت جائز بنتی ہے؟ اس ڈیٹیل کو لے کے جاتے ہیں جاوید چوہدری صاحب کے پاس. اور پاکستان فوج پوری دنیا میں واحد فوج ہے جس کے جوان روز شہید ہوتے ہیں, روز ان کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں, روز ان کی تدفین ہوتی ہے, روز ان کو سلوٹ پیش کیا جاتا ہے, اور اگلے دن پھر جنازے اٹھائے جاتے ہیں, پھر ان کی تدفین ہوتی ہے, پھر انہیں سلوٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان فوج کا جذبہ کم نہیں ہو رہا, بہادری میں کمی نہیں آ رہی, اور پھر بھی لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر. اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میرا خیال ہے. آپ یقین کرو فرق, میں پچھلے 25 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان فوج کے اوپر برا وقت ہے, اور کبھی بلوچستان سے لاشیں آ رہی ہیں, کبھی وزیرستان سے لاشیں آ رہی ہیں, کبھی کے پی سے لاشیں آ رہی ہیں, کبھی گلگت بلتستان سے لاشیں آ رہی ہیں. انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر لاشیں تقریباً آتی رہتی ہیں, اور اس سائڈ پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی شہروں کے اندر, کبھی کراچی کے اندر, کبھی حیدرآباد کے اندر, کبھی لاہور کے اندر کوئی نہ کوئی پاک فوج کا جوان شہید ہوتا رہتا ہے, اور پھر ان کے جنازے اٹھتے ہیں. اور یہ جو شہادتیں ہیں صرف جوانوں تک محدود نہیں ہیں, بلکہ آفیسرز کی کیجویلٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. آئے روز کوئی لیفٹیننٹ شہید ہو رہا ہے, کوئی کیپٹن شہید ہو رہا ہے, کوئی میجر اور کرنل شہید ہو رہا ہے, بلکہ پاکستان فوج شاید ان چند افواج میں ہے جس کے جرنیل تک شہید ہوئے ہیں. اور اسی طرح دہشت گردی کی جنگ کے دوران شہادت ہوئی ہے, بریگیڈیئرز یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں. تو اگر اس سارے پروفائل کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے پوری قوم کو پاکستان فوج کو سلوٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جتنی قربانیاں ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ ان کا کچھ صلہ دے سکتا ہے. دوسرا, یہ تمام جوان جو شہید ہو رہے ہیں یہ ہم سب کے بھائی ہیں, کیونکہ ان کا تعلق بھی سیولین فیملیز کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی افواج پاکستان کی فیملیز بالکل الگ ہیں اور وہ بچے ہی فوج کے لیے پیدا کر رہے ہیں. یہ یہیں سے سیولین سے, چھوٹے چھوٹے گاؤں سے, چھوٹے چھوٹے شہروں سے, قصبوں سے یہ سلیکٹ ہو کے فوج کے اندر جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ شہید ہوتے ہیں, اور پھر ان کے جنازے ان کے گاؤں میں, ان کے دیہات کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک سائڈ پہ بڑی بہادری ہے, اور دوسری سائڈ پہ ایک تھوڑی سی بے حسی بھی ہے کہ پوری عوام کی طرف سے اپنی فوج کے حق میں نعرہ بلند نہیں ہوتا. اور جو فوج کا ایک سیاسی کردار ہے اس نے اس عسکری کردار کو دبا دیا, اور پھر سیاسی جو پارٹیز ہیں, جو سیاسی لیڈرز ہیں, انہوں نے بھی بڑی بری طرح فوج کو ڈیمیج کیا. اور اس کے اندر صرف کسی ایک پارٹی کو ہم الزام نہیں دے سکتے, صرف پاکستان تحریک انصاف کو الزام نہیں دے سکتے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت میدان میں ہے تو ہمیں وہ زیادہ بری لگ رہی ہے. لیکن اگر آپ ماضی میں جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کیا تاثرات تھے فوج کے بارے میں. دیکھیں, الذوالفقار بنی اور اس کا کام یہ تھا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جائے, افواج پاکستان کو نشانہ بنایا جائے. پھر بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا فوج کے خلاف, امریکہ کے اندر بیٹھ کے, مصر کے اندر بیٹھ کے, شام کے اندر بیٹھ کے, اور فرانس کے اندر بیٹھ کے, انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے. کیا کیا پروپیگنڈا نہیں ہوا, کیا کیا آرٹیکل نہیں لکھے گئے, کیا کیا کتابیں نہیں لکھی گئی, یہ ذہن میں رکھو, کیا کیا شاعری نہیں کی گئی. بلکہ کھر صاحب کا ایک بڑا مشہور بیان تھا کہ میں انڈین ٹینکوں پہ بیٹھ کے پاکستان آؤں گا. تو انڈین ٹینکوں پہ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ کھر صاحب. مصطفیٰ کھر صاحب
پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میاں نواز شریف صاحب بڑے محتاط آدمی ہیں، لیکن انہوں نے جو افواج پاکستان کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف چیزیں کہیں وہ بھی آپ کے سامنے، آصف علی زرداری صاحب کے خیالات بھی آپ کے سامنے کہ اینٹ سینٹ بجا دیں گے اور ساری چیزیں جو ہے، تو وہ جو سیاسی کردار ہے اس کی وجہ سے ساری پارٹیز نے اپنا اپنا کردار ادا کیا، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیانات تھے وہ بڑے سخت ہوتے تھے، ایم کے ایم کے جو بیانات تھے وہ بھی بڑے سخت تھے فوج کے بارے میں آپ کے سامنے۔ اب وہ سارے تو ظاہر لوگوں نے بھلا دیے ہیں، وہ ماضی میں چلے گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سامنے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف جب بھی الزام لگاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری فوج کو الزام دے رہی ہے، اور وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارہ، بھائی ادارے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ شخصیات کو پوائنٹ آؤٹ کریں۔ آج جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں بات کریں، آج ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بات کریں اگر ان کا کوئی پولیٹیکل کردار ہے۔ اسی طرح آپ جو سابق دور کے جو لوگ تھے، جناب فیض حمید صاحب ہیں، جناب باجوہ صاحب ہیں، آپ ان کو الزام دیں، آپ ان کے بارے میں بات کریں ان کے پولیٹیکل ویوز کی وجہ سے، لیکن یہ پاک فوج کو جو الزام دیا جاتا ہے میرا خیال ہے یہ انجسٹیفائڈ ہے کہ اتنے جنازوں کے بعد، اتنی قربانیوں کے بعد بھی آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اسے سلوٹ کر سکیں، آپ اس کی تعریف کر سکیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے لوگ ہوں گے جو ان جنازوں کے بعد ان کی میتوں کو کندھا دیتے ہوں یا ان کے گھروں میں تعزیت کے لیے گئے ہوں، ایک بندہ بھی ان شہداء کی تعزیت کے لیے ان کے گھروں میں نہیں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پاک فوج کو پھر اون نہیں کرتے، ایک سیاسی کریکٹر کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، یا آپ صرف اس وجہ سے کہ جی ہمیں جتوایا نہیں جا رہا، ہمیں اقتدار نہیں دیا جا رہا، تو آپ پوری فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، پوری فوج سے نفرت پیدا کر رہے ہیں، جو میرا نہیں خیال کہ جسٹیفائڈ ہے اتنی قربانیوں کے بعد۔ تو سارے سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی فوج کا سیاسی کردار ہے آپ اس کے اوپر ضرور اعتراض کریں، آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ ضرور احتجاج کریں، لیکن جو پاک فوج کے جوان ہیں جو آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، پاکستان کی سرحدوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، میرا خیال ہے اس پہ ساری پارٹیز کو مل کے بیٹھ کے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ سب لوگوں کو ان کے جنازوں میں جانا چاہیے، عمر ایوب صاحب کو کندھا دینا چاہیے، گوہر خان صاحب کو کندھا دینا چاہیے، شیخ وقاص اکرم صاحب کو کندھا دینا چاہیے، عمران خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو انہیں بھی کندھا دینا چاہیے، جو آج تک کسی جنازے میں نہیں گئے۔ ویسے ان کے دور میں بھی بہت سارے شہداء تھے افواج پاکستان کے، لیکن عمران خان صاحب کسی ایک شہید کے جنازے پہ نہیں گئے، یہ ان کا کمال ہے ویسے، بلکہ وہ اپنے کسی ساتھی کے جنازے میں بھی نہیں گیا۔ نئی ملک صاحب کے جنازے میں نہیں گیا، تو کسی ساتھی کے جنازے، آپ نے کبھی عمران خان کو کسی جنازہ، کوئی کسی شخص کا جنازہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا؟ کوئی غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتا ہے، کوئی انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں مجبور ہو گئے ہوں کسی وقت تو ہو گئے ہوں، لیکن کسی فزیکل جنازے میں آپ کو کبھی عمران خان نظر نہیں آئے ہوں گے، اور یہ بیسیکلی وتیرہ ہے ان کی پارٹی کا، تو یہ میرا خیال ہے زیادتی ہے۔ اب دیکھیں نا جس طرح جنوبی وزیرستان کے اندر پرسوں حملہ ہوا اور 4 ایف سی کے جوان شہید ہو گئے، غریب خاندانوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، آخر ان کا کیا قصور تھا کہ وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہاں دیکھیں 7 حملے ہوئے جس کے اندر 7 لوگ شہید ہوئے، جس میں 4 ایف سی کے جوان بھی شامل ہیں، باقی 3 بھی شامل ہیں۔ تو پولیس نے جو قربانیاں دی ہیں، جو فوج نے قربانیاں دی ہیں، میرا خیال ہے پوری قوم کو اس کا ریکارڈ کرنا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور ان سب کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ جناب آپ ہماری حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، آپ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم سب آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور چوہے صاحب ایک دن کے لیے فوج پاکستان سے نکال لیں تو اسی پی ٹی آئی کا اور یہی تنقید کرنے والوں کو کیا بنے گا؟ کے پی کے اندر سے نکال لیں سر، کیونکہ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں بار بار گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، پچھلے دنوں بلکہ فوج نے ان کو دھمکی بھی دی، آف دا ریکارڈ دھمکی تھی کہ جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم فوج کو نکال لیتے ہیں، وہاں سے نکال لیتے ہیں، آپ سنبھال لیں صوبے کو۔ تو اس کے بعد وہ گنڈا پور صاحب پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس دن فوج وہاں سے نکل گئی اس دن طالبان نے سرحد پار کر کے گنڈا پور صاحب کو، ان کے وزراء کو ان کے دفتروں سے اٹھا کے لے جائیں، پھر صوبے کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا، وہ جانتے بھی ہیں اس چیز کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہے یہ کتنی کس قسم کی احسان فراموشی ہے یہاں پہ۔ چوہے صاحب یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ اب آج تک کی جو بدترین تنقید ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے آ رہی ہے؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ، بلکہ اب فزیکل میڈیا پہ بھی، جو عام کنونشنل میڈیا اس کے اوپر بھی، ہر جگہ پہ، یہ بڑی ٹریجڈی ہے، ویسے ٹریجڈی ہے اور افسوس کا مقام۔ بالکل، اور اس چیز کے اوپر ایکشن بھی ہونا چاہیے اور باقی پارٹیز کو مل کے کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے کہ فوج آپ کی اپنی ہے، اسے اکٹھا رکھیں، اس کی وجہ سے آپ اکٹھے ہیں۔ اچھا اب جو صاحب چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک پہ، جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جی
عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے. ناظرین ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب ایک پیج کو آپ مسلسل کستے جاتے ہیں نا، ضرورت سے زیادہ کس دیتے ہیں تو اس کی جو چوڑیاں ہیں نا وہ فارغ ہو جاتی ہیں. عمران خان صاحب اس وقت کچھ ایسا ہی کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، اپنی پارٹی کو ضرورت سے زیادہ کس رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ کسنے سے ان کی بالکل ہی پارٹی جو رہی صحیح ہے اس کی بھی کسر نکل جائے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ڈیٹیل لے کے چلتے ہیں جاوید چوہدری صاحب کے. آج جو سوابی کا جلسہ ہے ہوگا بڑا بھرپور، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس میں پارٹی نے زور بہت لگانا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ڈنڈا چڑھا دیا اور پیچ انہوں نے پراپر کس دیا ہوا ہے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی ٹکٹ ہولڈر وہاں نہیں پہنچے گا یا اپنے ساتھ قافلہ نہیں لے کے آئے گا، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر وہاں پہ نہیں پہنچے گا تو وہ فارغ ہے. پھر اس کو نہ ٹکٹ ملے گا، نہ پارٹی کے اندر عہدہ ملے گا، اور نہ میں اس کا منہ دیکھنا پسند کروں گا. تو انہوں نے بالکل کہہ دیا، جیسے وہ کہتی ہیں نا، مائیں کہتی ہیں کہ جا تیرا منہ نہ میں ویکھاں، اس ٹائپ کی عمران خان صاحب نے جو دھمکی اپنی پوری پارٹی کو دے دی ہو. آخری پیج بھی انہوں نے کس دیا ہوا سارا. تو ایک تو پیشین گوئی یہ ہے کہ جلسہ بڑا بھرپور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کراؤڈ بڑا چارجڈ ہوگا، یہ بھی ہے. تیسرا، تقریریں بڑی خوفناک ہوں گے، اور تقریروں کے اندر وہ عدلیہ کی آزادی کا نعرہ لگائیں گے، اور یہ جو آئینی بینچ ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے. پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے کیس واپس لے رہے ہیں، ہمارا کوئی کیس جو ہے آئینی عدالت میں آئینی بینچ پہ پیش نہیں ہوگا. اور وہاں سے وہ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد راولپنڈی کے اندر وہ جلسے کی ایک کال بھی دے سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کفن باندھ کے آئیں گے. ہو سکتا ہے کوئی 20,000 لوگ کفن باندھ کے آ جائیں یہاں پہ، اس کا امکان بھی موجود ہے. اور میرا خیال ہے 15 نومبر کے آگے پیچھے وہ تاریخ رکھیں گے کوئی. اور یہ تاریخ رکھنے کے بعد ایک بار تاریخ بدلی بھی جائے گی. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا کمال ہے. ایک تاریخ دیں گے، اس کے بعد پھر سوچیں گے نہیں تاریخ غلط ہو گئی ہے، پھر اس تاریخ کو ٹھیک بھی کریں گے. لیکن وہ اگلا جو ان کا لائے عمل ہوگا وہ کل یعنی آج اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی. لیکن اب ایشو پھر وہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ پیچ کستے جاتے ہیں تو اس کی چوڑیاں فارغ ہو جاتی ہیں. اس سے بھی ایک دوسری مثال ہو سکتی ہے کہ ایک پل ہوتا ہے نا، جو لکڑی کا پل ہوتا ہے، آپ کو ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ گر جائے گا، نہیں چلے گا، اور آپ اس کو گرا دیتے ہیں، اور گرانے کے بعد نیا پل آپ بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو وہ جو تھوڑا سا پل بھی تھا جس کے اوپر 2-4 لوگ کراس کر کے گزر جاتے تھے، وہ بھی گئے اس سے. تو عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے، چلیں جیسے تیسے 4-5 انہوں نے جلسے بھی کر لیا، جلوس بھی کر لیا، یہاں پہ دھرنے دینے کی کوشش بھی کی. اسلام آباد بھی 3-4 مرتبہ انہوں نے بند کر لیا. پوری فوج کو، پوری پولیس کو انہوں نے انگیج بھی کر لیا. تھوڑی سی نیو سینس بھی کریٹ کر لی انہوں نے، عالمی سطح پہ خبریں بھی لگوا لی انہوں نے. لیکن اب اگر عمران خان صاحب تو ڈنڈا لے کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے تم اگر اپنے باپ کے ہو تو یہ جلسہ کامیاب کر کے دکھاؤ، اس کا تو نقصان اس کا یہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پارٹی مکمل طور پہ فارغ ہو جائے. کیونکہ اگر عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہوتے اور وہ مزید چوڑی کسنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ کام خراب ہو جائے گا. کیونکہ جو رہا سا سٹرکچر ہے اس کو بھی گرا دیں گے. یہ نیا سٹرکچر ان کے پاس ہوگا نہیں. کیا مروت کو بنا دیں گے چیئرمین؟ کیا کریں گے جو خود ہی غائب ہو جاتے ہیں ہر اچھے وقت پہ. آج وہ ہو سکتا ہے کوئی وکٹری کا نشان بنا کے وہاں پہ کھڑے ہوں، لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہے. تو آپ کے پاس یہی لاٹ تھی، یہی لوگ تھے جو مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان میں سے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بڑے انہوں نے جوتے کھائے ہیں، یقین کریں، اور بڑی جیلیں برداشت کی ہیں، اور 200 مقدمے ہوئے ان پہ. ایک مقدمے میں وکیل لے کے جاتے ہیں تو دوسرے مقدمے کا وقت آ جاتا ہے. تو قربانیاں بیچاروں کی بہت ہے. لیکن عمران خان صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عوامی انقلاب لے ہیں. وہ عوامی انقلاب کہاں سے آئے گا بھائی؟ یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ کے انقلاب ہوتے ہیں سارے. جب یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے تو اسٹیبلشمنٹ نے 126 دن بھی ان کو اسلام آباد میں بٹھائے رکھا. اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ اور دوسرا یہ سارے بیچارے ظاہر چوری کھانے والے مجنو ہیں، یہ کیسے یہ سارا کام کر سکیں گے؟ تو اسی طرح ہی گزارا ہی کر رہے ہیں. انہوں نے بیانات دے رہے ہیں، میڈیا کے اوپر لڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کا جو بیانیہ کسی میں چھپ نہیں رہا، سنایا نہیں جا رہا، بتایا نہیں جا رہا، دکھایا نہیں جا رہا، اس کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر یوٹیوب کے اوپر جو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں برے سے ہی اچھے سے ہی کچھ نہ کچھ عمران خان صاحب کا نام لیتے رہتے ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں. تو اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ اپنی فوج بنا لیں، کوئی میزائل کا پروگرام لانچ کر لیں، کوئی ایٹم بم بنا لیں گے پاکستان تحریک انصاف، پھر وہ لڑ پڑیں فوج سے. ظاہر اسٹیٹ ہے جی، اسٹیٹ کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ اب دیکھیں اسٹیٹ کتنی تگڑی ہوتی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا توتی بولتا ہوتا تھا. وہ جس کو فون کرتے تھے نا وہ کام کرنے پہ مجبور ہوتا تھا، اس کے پاس کوئی دوسرا جواب نہیں ہوتا تھا. اب ان کی اپنی صورتحال کیا ہے؟ وہ خود گرفتار ہیں، وہ کسی کی کیا مدد کریں گے؟ ان کا اپنا کیس چل رہا ہے. تو جب اسٹیٹ پکڑتی ہے تو اس طرح پکڑتی ہے، پھر وہ کتنے مضبوط آدمی کیوں نہ ہو، اس کے پاس کوئی ہاتھ پاؤں چلانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب اس پکڑ میں ہے. تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ یہ عزت کرنی شروع کریں اور حقائق کو سمجھیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو جانیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے.
دیکھیں اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کتنی بار برا وقت آیا, نون لیگ پہ کتنی بار برا وقت آیا, چپ کر کے بیٹھے رہے اور اپنے وقت کا انتظار کرتے رہے. وقت آ گیا, میاں نواز شریف صاحب کا بھی آ گیا, آصف علی زرداری کا بھی آ گیا. آصف علی زرداری سے دوسری مرتبہ پریزیڈنٹ بن گئے جو جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب گھر بیٹھے بیٹھے کتنے امپورٹنٹ ہو گئے, ایم کتنی امپورٹنٹ ہو گئی, فارغ ہو گئی تھی دوبارہ 22 ارکان کے ساتھ وہ قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی. تو آپ بھی اپنے وقت کا انتظار کر لیں, کس چیز کی جلدی ہے؟ اگر اس دھاگے کو کھینچیں گے یا اس لاسٹک کو کھینچ کے بڑا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, ٹوٹ جائے گا اور اس کا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ اگر لاسٹک بچا ہوا ہے تو مہربانی کریں اور تھوڑا سا انتظار کر لیں. کون سی قیامت آ گئی ہے کوئی, اس کے بعد قیامت آ جائے گی, ساری دنیا ختم ہو جائے گی, کیا ہوگا؟ ٹرمپ ہے 4 سال ٹرمپ کے بھی دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ افاقہ آ جائے, کوئی فائدہ ہو جائے. بہت زیادہ اسٹیٹ کو رگیدنا, رگڑا لگانا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ناظرین اپنی اگلی سٹوری کی طرف. اگلی سٹوری ہماری جی بہت سینسٹیو ہے اور وہ ہے جی جوڈیشری کے حوالے سے. ہم ایک غریب ملک ہیں جی, اور ہماری جو انکم ہے وہ ایک متوسط طبقے کی جتنی ہوتی ہے تقریباً اتنی ہے, یا جیسے کہتے ہیں کہ اب سطح غربت سے بھی نیچے بہت سارے لوگ موجود ہیں. ہماری جوڈیشری کی کچھ تنخواہوں کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے آئی ہیں. چوہے صاحب سے میں جاننا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ کیا یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں, باقی ڈیٹیل آپ کو چوہے صاحب بتائیں گے. میں غریب آدمی ہوں, زیادہ پھنسنا نہیں چاہ رہا چوہے صاحب, تو آپ ہی بتائیے گا. ٹھیک ہے. چیف جسٹس صاحب کی جو تنخواہ ہے جی وہ 12.5 لاکھ روپے کے قریب ہے, اور جو باقی ججز ہیں ان کی 11 لاکھ ہے. یہ میں صرف تنخواہ بتا رہا ہوں. الاؤنسز آپ کو چودھری صاحب بتائیں گے اور ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں. الاؤنسز میں دیکھیں ان کی گیس فری ہے, پانی فری ہے, ان کا پیٹرول فری ہے, اور اگر وہ پہلے اگر پرائیویٹ گھر میں رہ رہے تھے تو 65,000 روپیہ کرایہ تھا, اب 3.5 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے. کوئی 10 لاکھ روپیہ ان کو ایکسٹرا ملتا ہے الاؤنس میں. پھر پینشن بھی ان کو اچھی ملتی ہے. ساری جو انکم ہے وہ ٹیکسیبل نہیں ہے, یعنی بغیر ٹیکس کے, بغیر انکم ٹیکس کے آپ لے سکتے ہیں. پھر اگر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ کو گاڑی بھی دی جاتی ہے, پھر آپ کو ملازم بھی دیا جاتا ہے, اور اگر آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ گاڑی آپ کی بیگم صاحبہ استعمال کر سکیں گے. جب آپ جج ہوتے ہیں تو آپ کو ایک نئی گاڑی دی جاتی ہے. جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو گاڑی آپ ساتھ لے جاتے ہیں, آپ نے واپس جمع نہیں کروانی ہوتی. اور اس کے علاوہ ٹیلی فون وغیرہ فری, بہت سارے ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں. کچھ میرا خیال ہے ایئر ٹکٹس وغیرہ بھی فری ملتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. بار بار لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ غریب ملک کے اندر ججز جو 20-20 لاکھ روپے کے پڑھ رہے ہیں, کیا یہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ تو فرق, میرا ویو تھوڑا سا مختلف ہے. دیکھیں یہ ایک پاپولر ویو ہے کہ اگر آپ نے پاپولر ہونا ہو, نعرہ لگوانا ہو یا کہنا واہ واہ چودھری صاحب کیا بات ہے, تو آپ ایک پاپولر ویو لیں کہ جی پاکستان بڑا غریب ملک ہے, اس ملک کے اندر کوئی شخص افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو جب اتنی زیادہ غربت ہے, خطے غربت سے 60% لوگ نیچے ہیں, تو ایک جج صاحب کو 20 لاکھ روپیہ مہینہ دے دینا یہ بڑا ظلم ہے. ججوں کو چاہیے کہ وہ انصاف کریں, اور یہ بے انصافی کی بنیاد انہوں نے رکھتی ہے اتنی زیادہ ہیوی تنخواہیں لے کے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فرق تنخواہیں اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 17 ججز ہیں اور 2 یا 3 ایڈاک ملا کے 19 جج بن جاتے ہیں. اور اب اگر آپ 2, 3, 4 اور ججز بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کر کے 20-25 آپ ججز کر سکتے ہیں. اب یہ 60,000 مقدمات ہیں, اور جو ایک ایک مقدمہ ہے وہ خرب روپے کا مقدمہ ہوتا ہے. یہاں پہ صرف جو انہوں نے ٹیکس کے جو کیسز ہیں وہ ایک بار اس کی فگر آئی تھی کہ 2500 ارب روپے کے ٹیکس کیسز ہیں, یا اس سے بھی بڑھ گئے ہوں گے, اب تو ظاہر 2800 ارب روپے کے برابر 2800 ارب روپے کے صرف ٹیکس کے کیسز ہیں, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے پاس ہے. اور یہ وہ جج ہے جس کی تنخواہ اس وقت بھی 20 لاکھ روپے ہے. اب اگر آپ اس تنخواہ سے بھی مزید کم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا پوری کوشش ہے آپ کی کہ آپ پھر کرپشن کی بنیاد رکھیں. ایک ایسا آدمی جس کا لائف سٹائل بہت اچھا ہے, اور اس سے پہلے وہ بڑا شاندار وکیل رہا ہے, اتنا اچھا وکیل تھا کہ اس کو ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ جج بنایا گیا, تو اس نے اپنا پروفیشن چھوڑ دیا. اس نے لاکھوں کروڑوں روپے کی جو تنخواہیں تھیں, جو پریویلیجز تھے, وہ سارے چھوڑ کے وہ جج بن گیا. اور اس لیے جج بنا کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے, کوئی انصاف قائم کر سکے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے جج بھی ہوں جو انصاف قائم نہ کرنا چاہتے ہوں, جو چاہتے ہوں کہ جی وہ ان کی اپنی بلے بلے ہو, ان سب کو چھوڑ کے باقی لوگ جو ہیں وہ تو انصاف کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. لیکن آنے کے بعد وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی فیملیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے دوسرے شہر میں بیٹھی ہوئی ہیں, بچے ان کے لیے پڑھنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں, اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ روپے کے اندر وہ گزارا کریں یا اس سے بھی تنخواہ عادی کرتی جائے, تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. پھر وہ انصاف قائم نہیں کر سکیں. بلکہ میری دلی خواہش یہ ہے
کہ جتنے ججز ہیں ان کی تنخواہیں کم از کم 1 کروڑ روپے مہینہ ہونے چاہیے، کیونکہ پورا سسٹم جو ہے ان کے سامنے بیٹھا ہو، اور ساتھ ان کو یہ پابند کیا جائے کہ تنخواہ آپ کی ایکسیلنٹ ہے، پاکستان کے اندر آپ جتنی تنخواہ کسی کی ہے ہی نہیں، اور جو پرکس اور پریولیجز آپ کو چاہیے آپ لکھ کر دے دیں، ہم وہ بھی آپ کے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اتنے کیسز ہیں اور آپ کے پاس اگر 2 سال ہیں یا 3 سال ہیں یا 4 سال ہیں، آپ نے یہ کیس ختم کر کے جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کیس چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو پھر ان کی ایویلویشن ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ ان کی پڑتال ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ ان کو گول دینے چاہیے، ساتھ ساتھ ان کے ٹارگٹ جو ہیں وہ ان کا پروفائل بننا چاہیے۔ اگر وہ پروفائل بن جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر وہ فرض کریں کہ وہ پورے نہیں اترتے تو ساری تنخواہ واپس لے لیں بے شک ان سے، قانون بنا کے 27ویں ترمیم کر کے کہ اگر وہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کیس کو ختم نہیں کرتے، تو پھر ڈیفینیٹلی ان کی تنخواہیں ساری واپس ہو جائیں بے شک، لیکن تنخواہیں اور زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ انصاف کا قائم کر سکے، اور ایک جج بننا ہر آدمی کا پھر ایک خواہش ہو کہ وہ اس لحاظ سے بھی کہ وہ ایک سپریم جوڈیشری کا حصہ ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہیں لینے والا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اس وقت اورنگزیب صاحب، آپ ان کی تنخواہ دیکھ لیجئے گا، ان کی 3.5 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ تھی جب یہ بینک کے اندر تھے۔ اچھا، 3.5 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ لیتے تھے بینک سے جب یہ حبیب بینک کے اندر ہوتے تھے، اور وہاں سے پھر آ کے وزیر خزانہ بنے۔ ٹھیک ہے، اور ایک عام جو بینکر ہے اس کی تنخواہیں اتنی زیادہ پاکستان کے اندر، آپ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، نیسلے کے جو سی او اس کی تنخواہ چیک کر لیں، اور اس کے ساتھ پاکستان ٹبیکو کمپنی کے جو سی او اس کی تنخواہیں چیک کر لیں، پھر یونیلیور کا جو باس ہے جو سی او ہے اس کی تنخواہیں چیک کر لیں، جتنی یہاں پہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، کسی 1.5 کروڑ تنخواہ ہے، کسی کی 2 کروڑ تنخواہ ہے۔ یہ جو سیلولر کمپنیز ہیں ان کے سی اوز کی تنخواہیں دیکھتے ہیں، اور یہ سب جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور جو جج صاحب ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے اربوں روپے کا، کھربوں روپے کے کیسز کی، ان کو ہم 20 لاکھ روپے دے کے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، ان کی کم ہونی چاہیے۔ بھائی اگر آپ نے ان کو اختیار دیا ہے تو ساتھ ان کو عزت کے ساتھ اتنے پیسے ضرور دیں کہ وہ پرائڈ فیل کریں، یہ نہ ہو کہ روسٹرم پہ کھڑا ہوا بندہ جو وہ 3.5 کروڑ روپے لے رہا ہے اور جس نے ان کا فیصلہ کرنا ہے وہ 20 لاکھ روپے لے رہا ہے، اور ساتھ پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ بڑا ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے، میرا ویو مختلف ہے، اور یہ پاپولر ویو نہیں ہے۔ اور دیکھیں اگر فرض کریں 25 جج ہوں تو 25 کروڑ روپے مہینے کا بنتا ہے، لیکن اگر وہ 25 ارب روپے کا فیصلہ کر رہا ہے اور اس سے ریونیو پاکستان کا جنریٹ ہو رہا ہے، انصاف قائم کر رہا ہے، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، 1% بھی نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، اصل میں ہوا چو صاحب یہ ہے کہ الاؤنسز میں ہوا ہے اضافہ بہت زیادہ، اسی کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے۔ آپ نے جتنی مثالیں دی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن کیونکہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اور یہ کیونکہ سرکاری سیکٹر سے جانا ہے تو لوگوں کو یہ پیسے بہت لگ رہے ہیں، لیکن لوگ کمپیریزن میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو وکلا ہیں جب یہ وکلا تھے تو یہ کروڑوں روپے کماتے تھے، اور اس وقت بھی وکلا جو ہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے وکیلوں کو جانتا ہوں جو 10 کروڑ روپے وہ لیتے ہیں، کیس کی فیس لیتے ہیں، بالکل، تو اور وہ سب ان ججز کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ جو جتنے سی ایمز ہیں نا ان سب کے جو گاڑیوں کے پیٹرول ہے وہ دیکھ لیں، یا ان کے ہیلی کاپٹر کے خرچے دیکھ لیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ تو اگر آپ نے کٹ لگانا ہے تو وہاں پہ لگائیں نا۔ جو وزیر اعظم صاحب کا جہاز ہے آپ دیکھیں کتنا استعمال ہوتا ہے، کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کا، یا ایوان صدر کا جو کچن ہے اس کا کتنا خرچہ ہے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے کچن کا کتنا خرچہ ہے۔ اگر آپ نے کٹ لگانا ہے تو وہاں لگائیں، بجائے اس کے کہ اب کیونکہ بڑا آسان کام ہے ججز کے اوپر تنقید کرنا، وہ ظاہر روٹین بن گئی ہماری، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی روٹیاں گننا شروع کریں، وہاں پہ کٹ لگائیں نا جہاں سے اربوں روپے بچ سکتے ہیں۔ وہاں نہیں قوم دیکھ رہے، اس سائڈ پہ دیکھ رہی ہے، جہاں پہ میرا خیال ہے کہ انصاف قائم کرنا چاہیے، اور انصاف قائم کرنے کے لیے ہمیں مزید پیسے بھی لگانے پڑتے ہیں، ہمیں لگانے چاہیے۔ ٹھیک، آپ چلتے ہیں ناظرین اپنے آخری ٹاپک کی طرف۔ آخری ٹاپک ہے جی ہمارا چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے جی 19 فروری سے 9 مارچ تک۔ 2017 میں چیمپئنز ٹرافی ہوئی اور اس کا چیمپئن پاکستان ہی تھا، اور ایک پرابلم کھڑی ہو گئی جی اب جو ہمیشہ سے بھارت ہمارے لیے کھڑی کرتا آ رہا ہے کہ اس نے کہا جی کہ ہم پاکستان کھیلنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے ایشیا کپ ہوا تب بھی انہوں نے ہائبرڈ ماڈل کا کہا، اب وہ دوبارہ ہائبرڈ ماڈل کا کہہ رہے ہیں۔ بیسکلی بی سی سی آئی جو ان کا بورڈ ہے وہ کرتا ہے بدماشی، کیونکہ انہیں پتا ہے وہ بڑا بورڈ ہے، ان کے پاس ایڈورٹائزر زیادہ ہیں، تو وہ آئی سی سی کو بلیک میل کر لیتا ہے پیسے کے بہاف پہ۔ اس بار محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم بہت دفعہ لچک دکھا چکے ہیں، لیکن اب کی بار ہم آپ کو کوئی لچک نہیں دکھائیں گے اور آپ کو پاکستان کھیلنے آنا پڑے گا۔ ہوا کیا جی، پاکستان نے بہت اچھی آفر انہیں کی تھی اور کہا تھا جی کہ اب لاہور میں کھیل لیں، اور اگر آپ کو واپس بھی جانا ہوگا میچ کے بعد تو آپ امرتسر یا چندی گڑھ بذریعہ واگا آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی انہیں اعتراض تھا۔ اب انڈین میڈیا نے یہ دعویٰ کر دیا جی کہ
انڈین کرکٹ بورڈ اپنی ٹیم کو نہیں آنے دے رہا اور اس کے پیچھے ان کی گورنمنٹ ہے. اب پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کا بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے یا کیا فیصلہ کرنا چاہیے, یہ سوال لے کے جاتے ہیں ہم جاوید چوہدری صاحب. اب دیکھیں, انڈیا نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا پاکستان کو, بلکہ وہ ایک کسی انڈین فلم میں کے اندر دیکھ رہا تھا, اس نے کہا جی ہمیں تو انہوں نے مندر کا گھنٹہ بنا دیا ہے, جو چاہتا ہے بجا کے چلا جاتا ہے. تو اب دیکھیں پاکستان کو کبھی امریکہ نے دھمکیاں لگانی شروع کر دی تھی, پھر اس کے بعد یورپ نے لگانی شروع کر دی تھی, پھر اس کے بعد چائنا نے بھی تھوڑی سی دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی. اب انڈیا جو ہے نا اس کو بھی کھل مل گئی ہے, وہ بھی آئے روز حرکتیں کرتا رہتا ہے. بلیک میل کرنے کا کوئی بھی بہانہ اسے ملتا ہے تو وہ پاکستان کو کرتا ہے. کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو انڈیا اور پاکستان کو جوڑتی ہے, یہ ایک بلڈ ہے جو دونوں ملکوں کے اندر سیم ہے, بلکہ تمام سارک کنٹریز کے اندر سیم ہے. کرکٹ لورز ہیں سارا, بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ کرکٹ لورز جو ہیں اس خطے کے اندر موجود ہیں, ساؤتھ ایشیا کے اندر. تو بجائے اس کے کہ اس کھیل کے ذریعے نفرتوں کی دیواریں گنائی جائیں, محبت پیدا کی جائے, بلکہ انڈیا اس کھیل کو بھی نفرت کی کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. اب میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں تو پاکستان کو سٹینڈ کرنا چاہیے, اور اگر ہم باقی چیزوں میں سٹینڈ کر رہے ہیں تو ہمیں اس بار بھی سٹینڈ کرنا چاہیے کہ نہیں آتے تو نہ آئیں, اور انڈیا کے بغیر آپ یہ چیمپئنز ٹرافی کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. فائنینشیل لاس برداشت کریں, کوئی فائنینشیل لاس برداشت کریں. پہلے کون سے ہمیں کو فائنینسز مل رہے ہیں اس سے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو بلیک میلنگ ہے نا جی, آپ دبئی آ جائیں وہاں کھیل لیتے ہیں, پہلے انہوں نے کہہ دیا سری لنکا میں کھیل لیتے ہیں, تو سری لنکا میں ایشیا کپ میں انہوں نے یہی کیا تھا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی میں. تو کل کو یہ کہہ دیں کہ نہیں جی دبئی بھی ہمیں پسند نہیں ہے, باکو چلے جاتے ہیں, اور اگر آپ نے باکو نہیں جانا تو ہم آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. تو یہ کیا بدماشی ہے یہ. میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب نے جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, اور انہیں چاہیے کہ وہ ڈٹ جائیں, کوئی قیامت نہیں آتی. اگر انڈیا اس طرح بلیک میل کرے گا تو آپ بلیک میلنگ کا جواب بلیک میلنگ کے ساتھ دیں. جب ان کو آفر کر دی گئی ہے جی کہ آپ لاہور میچ کھیلیں بائی روڈ, اگر آپ جب واگا بارڈر کراس کرنا چاہیں تو روز آپ چلے جائیں, فوج کے کنوائے میں چلے جائیں آپ, اگر آپ کو اتنی سیکورٹی تھریٹس ہیں. پریزیڈنشل سیکورٹی کہا گیا ہم آپ کو دیں گے. ہاں, پریزیڈنشل سیکورٹی دیں گے پوری پروٹوکول کے ساتھ, اور بلٹ پروف گاڑیاں ہوں گی جس کے اندر وہ بیٹھے ہوں گے, ہر طرف سے سڑکیں بند ہوں گی. اور اس کے باوجود دوسرا ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ روز آئیں میچ کھیلیں, جہاز پہ بیٹھ کے انڈیا چلے جائیں, رات وہاں پہ گزاریں جا کے امرتسر کے اندر, جو انہوں نے وہاں پہ توپیں چلانی چلا لیں, اس کے بعد صبح پھر آ جائیں جہاز کے اندر. کہیں گے تو پاکستان جہاز دے دے گا. دیکھیں اس سے زیادہ لچک کیا ہو سکتی ہے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو یہاں پہ نہیں کھیلیں گے, تو سارے جو ہیں وہ دبئی جا کے کھیلیں. یار کمال ہے, ویسے حد ہے بھائی. تو میرا خیال ہے اس بدماشی میں نہیں آنا چاہیے. بالکل صاف انکار کرتا ہوں, بالکل نہ کرکٹ نہیں ہوتی, نہ جہنم میں جائے بالکل. لیکن یہ بار بار اپنی عزت کا سودا کرنا اور دوسرے کے سامنے لفٹ جانا اور اپنی مجبوری ظاہر کرنا, میرا خیال ہے انف از انف. ہمیں جواب دینا چاہیے, ٹھوک کے جواب دیں. بالکل ٹھیک. ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا. اسٹریٹ میسج ہماری طرف سے یہی بنتا ہے جی کہ پاکستان کی ڈگنیٹی اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے بورڈ کو چاہیے کہ کلیئر کٹ BCCI کو بول دے کہ آتے ہیں تو آئیں بھائی, نہیں کھیلنا تو بے شک مت کھیلیے. فائنینشیل لاس ہم برداشت کر لیں گے لیکن اپنی ڈگنیٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.